بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف ناصبہ یا حروف ناصبۃ المضارع بنیادی طور پر چار ہیں: لن، ان، اذن اور کئی۔ لیکن آج کے سبق میں ہم لن کے استعمال کے بارے میں پڑھیں گے، جانیں گے، اور اس کی قرآن شریف سے اس کی مثالیں کچھ دیکھیں گے۔ یہ بھی لم کی طرح فعل مضارع سے قبل آتے ہیں، یعنی فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں اور دو تبدیلی لے کر آتے ہیں، ایک اعرابی اور ایک معنوی۔ اعرابی تبدیلی یہ آتی ہے کہ اعراب منصوب ہو جاتا ہے، یعنی زبر والا ہو جاتا ہے، اور معنوی تبدیلی یہ کہ اس کے معنی مستقبل اور نفی تاکیدی کے لیے خاص ہو جاتے ہیں۔ جیسے لم کا جب استعمال ہوا تھا تو مضارع کا اعراب جزم مجزوم ہو گیا تھا، جزم والا۔ اس میں اعراب منصوب ہو جاتا ہے زبر والا۔ اب وہ کس طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں گے۔ سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ لن کا مطلب ہرگز نہیں یا بالکل نہیں سے لیا جاتا ہے، لیکن یہ مضارع کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، اس کو علیحدہ سے صرف استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ کیا تم بازار جاؤ گے، اور آپ کہنا چاہیں کہ نہیں میں ہرگز نہیں جاؤں گا، تو صرف لن نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے آپ لن اذهبا، میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ یفعلو، یہ پہلا صیغہ ہے مضارع کا، واحد کا، مذکر واحد، غائب۔ یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا۔ جب اس پر لن داخل ہوتا ہے تو اس کا اعراب زبر والا ہو جاتا ہے، یفعلا ہو جاتا ہے، لن یفعلا، اور مطلب ہوتا ہے وہ ہرگز نہیں کرے گا، یا وہ ہرگز نہیں کر پائے گا، یا وہ ہرگز نہیں کر سکے گا، یا وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ تفعلون، دیکھیں تفعلون یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم سب کرتے ہو یا کرو گے۔ جب اس کا اعراب جب زبر والا ہوتا ہے یعنی منصوب ہوتا ہے تو اس میں بھی مجزوم کی طرح یہ نون اعرابی حذف ہو جاتا ہے، نون اعرابی حذف ہو جاتا ہے، اور آگے ایک الف کا اضافہ قاعدے سے کر دیا جاتا ہے، تو تفعلو ہو جاتا ہے۔ لن تفعلو، لن تفعلو کا مطلب ہوگا تم ہرگز نہیں کر سکو گے یا کر پاؤ گے۔ سورہ بقرہ کی آیت 23 میں قرآن نے کفار کو چیلنج کیا کہ اگر قرآن پر کہ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو۔ اور اس کے بعد آیت 24 میں آتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور جو یہ لم کا استعمال ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے، لم تفعلوا جو تم نہیں کر پائے، تم نہیں کر سکے، یا تم نے کیا ہی نہیں، تو یہاں مطلب ہوگا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، چنانچہ اگر تم نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اس کے بعد کیا وارننگ دی گئی، فَاتَّقُوا النَّارَ، آگ سے ڈرو، الَّتِی وقودُهَا، جس کا ایندھن، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر ہیں۔ ایک اور آیت سورہ آل عمران، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اب یہ بھی جو ہے تنالو، یہ بھی جمع حاضر مذکر کا صیغہ تفعلون کے وزن پر، تنالون تھا، جب یہ منصوب ہوا اس پر زبر آیا تو نون اعرابی ڈراپ ہو گیا اور بچا تنالو۔ لن تنالو، ہرگز نہیں پا سکو گے کیا، البرہ، نیکی کو، حتی تنفقو، یہ تنفقو بھی
تنفقون تھا یہ بھی منصوب ہوا تو اس کا نون اعرابی ڈراپ ہو گیا اور قاعدے سے ایک الف کا اضافہ ہو گیا اور ہوا یہ تنفقو. اب حتیٰ ویسے حرف جر ہے, حرف جر میں ہم پڑھ چکے ہیں, حتیٰ حرف جر ہے, لیکن گرامر کے قاعدے کے اعتبار سے دراصل اس کے ساتھ حرف ناصبہ ان مقدر ہوتا ہے یا مخفی ہوتا ہے یا ہڈن ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اس کے بعد آنے والا مضارع منصوب ہو جاتا ہے. تو یہ منصوب ہوا, نون اعرابی ڈراپ ہو گیا, تنفقو بچا. حتیٰ تنفقو یہاں تک کہ تم خرچ کرو, مما تحبون جو تمہیں محبوب ہے, جس سے تم محبت کرتے ہو وہ. سورہ حج کی آیت 37 لن ینال اللہ. اب دیکھیے اس کا مطلب ویسے ہوتا ہے کہ ہرگز نہیں پا سکے گا. کیا لحومہا, یہ اب فاعل ہے, یہ قربانی کے جانوروں کی طرف اشارہ ہے. تو کیونکہ یہ کچھ باتیں جو اٹل حقیقت ہوتی ہیں تو اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ ہرگز نہیں پہنچتا ہے. کیا لحومہا, اب ہا یہ مؤنث ہے, وہ جانوروں کی قربانی کے جانوروں کی طرف اشارہ ہے. ان کا گوشت, و دماؤہا دم خون, دما خون کی جمع ہے, اور ان کا خون, ولیکن ینالہ التقوی, اور لیکن تقوی پہنچتا ہے, منکم تمہاری طرف سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو تم ان جانوروں کا جو تم قربان کرتے ہو اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا, لیکن تمہارا جو تقوی ہے, جو اللہ کا خوف ہے, وہ اللہ کو پہنچتا ہے, یعنی اللہ اسے پسند کرتا ہے. سورہ بقرہ کی یہ آیت میں ایک جز ہے, جب من و سلوہ اللہ نے نازل کیا بنی اسرائیل کے لیے, تو بنی اسرائیل نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی. وَإِذْ قُلْتُمْ, اور انہوں نے کہا, یا موسیٰ, اے موسیٰ, لن نصبرا, ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے, علی طعام واحد, ایک ہی کھانے پر. پھر سورہ اعراف میں جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ سے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قالا, اس نے کہا, لن ترانی, تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. لن ترا ہرگز نہیں, تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. نی مجھے, نی مفعول ہے, تو اس کی گردان بھی اسی طرح بنے گی جس طرح لم کی گردان ہوئی تھی. صرف فرق یہ آئے گا کہ جو پیش والے صیغے ہیں اس پر زبر آ جائے گا. جب لم کے ساتھ تو وہ ساکن ہوئے تھے, اس میں زبر آئے گا. یفعلو سے یفعلا ہو جائے گا, لن یفعلا, اور یفعلا نے وہ لم کی طرح نون اعرابی گر جائے گا, حذف ہو جائے گا, لن یفعلا ہو جائے گا. یفعلون کا ین یفعلو, تفعلو کا لن تفعلا, لن تفعلا اور لن یفعلنا, یہ مؤنث کے جمع کے صیغے وہی رہیں گے. تفعلون, تفعلینا نون اعرابی ہے, گر جائے گا. لن تفعلی, تو ایک مؤنث ہرگز نہیں کر سکے گی یا کرے گی. لن افعلا, میں ہرگز نہیں کروں گا. لن نفعلا, ہم ہرگز نہیں کریں گے. قرآن شریف میں اس کی مثالیں دیکھیے بہت ہیں, مختصراً یہاں ذکر کر دیا ہے سمجھانے کے لیے. اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم فعل ناقص کانا کے بارے میں پڑھیں گے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.